اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ قرآن مجید پر نظر دوڑائیں اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ چیز بالکل علم نشرہ ہو کر سامنے آتی ہے کہ دین کی راہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ اللہ کا دین ہے اس لیے اللہ کو تو چاہیے کہ اس میں ہماری مدد کرے اور یہ نا ٹھنڈی چھاؤں ہے جس پر ہم گاڑی چلا دیں اور فوراً جنت میں پہنچ جائیں، تو اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پہلے قدم پر ہی روک کر سوچ لو کہ یہ راہ جو ہے نا مشکلات سے اور دشواریوں سے بڑی، جنت کا راستہ آسان نہیں، مشکلات سے بھرپور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت اچھے انداز سے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ نے جب جنت و دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ سیر کرو۔ وہ دیکھ کر آئے تو پوچھا تو کہا اللہ جنت میں جائے بغیر کوئی آدمی نہیں رہے گا اور دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا۔ پھر کہا جاؤ، پھر آئے تو پوچھا تو کہا اللہ جنت میں شاید ہی کوئی جائے اور دوزخ میں جانے سے شاید ہی کوئی بچے۔ تو پوچھا کیا فرق ہو گیا؟ کہا جنت کے اندر تو جو کچھ ہے نا وہ ایسا ہے کہ اگر اس کی بھنک بھی کانوں میں پڑ گئی نا تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے، بس دیوانہ وار کوشش کریں گے کہ جنت میں پہنچے، مگر گرد جو باڑ ہے نا جو پار کر کے اندر جانا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت گھیر دی گئی ہے ناگوار تیروں سے۔ اس راستے میں تلخیاں ہیں، کڑوے گھونٹ ہیں، امتحان کی خاطر نا راستہ مشکل بنا دیا گیا، نتیجہ بہت آ رہا ہے مگر راستہ دشوار۔ جنت دوزخ میں توبہ توبہ سونی لے کوئی آدمی تو ادھر کا روک نہ کرے، مگر کیا کیا جائے، حفت النار بالشہوات، من پسند چیزیں جو ہے نا اس کی باڑ ہے، اس کے دوزخ کی طرف جاتا ہے راستہ شہوات کا۔ جی چاہتا ہے یہ کروں، خوبصورت عورت ہے اس سے پیار کروں، شراب پیوں، کھیلوں، گانے سنوں، من پسند چیز، ادھر چیزیں جو آدمی کا دین ہی ان کو پسند کرتا۔ اسی لیے اللہ نے شروع سے یہ بات واضح کر دی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات میں آپ پر نازل کر رہا ہوں یہ بڑی مشکل اور ثقیل بات ہے، یہ دین کوئی بچوں کا کھیل نہیں، بہت دکھوں سے بڑی ہوئی۔ اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انجیل میں کہ میرا ساتھ وہ دے جو اپنی صلیب خود اٹھائے۔ اس زمانہ میں جس کو صلیب دی جاتی تھی وہ صلیب کی لکڑیاں خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتا تھا، پولیس والے ساتھ اس کو گرفتار کر کے لے جائے، دونوں ہی نا اس نے شتیر اٹھائے ہوتے، اس لیے اپنی صلیب اٹھانا مراد ہوتا تھا، وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھانسی پر اگر چڑھنا چاہتا ہے تو پھر میرا ساتھ دے، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گری میں جائے گی۔ جو جان بچانا چاہتا ہے پھولوں کی سیج پر لیٹا، وہ گھر میں آرام سے بیٹھا رہا، جنت کا کیوں طالب بنتا؟ مشکلات سے راستہ بنتا۔ اور اس مشکل کو آسان کرتی ہوئی چیز محترم حکیم صاحب بیان کر رہے تھے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی نے رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی کے آغاز میں یہی بات بتائی کہ ایک ہی اکسیر ہے چٹکی، جو لگ جاتی ہے نا تو تانبا جو ہے وہ پھر سونا ہو جاتا۔ وہی آدمی جو کمزور ہے، مشکلات سے ڈرتا ہے، وہ پہاڑ جیسا نا اس کا عزم اور ارادہ ہو جاتا۔ شاد باس اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہے، ساری بیماریوں کا علاج اور ایسا ساتھی کہتے ہیں اے عشق اے محبت، ہے تو ایک سودائی، مگر جب ذہن میں یہ بیٹھ جاتا کسی سے بھی محبت ہو جائے، یہ ایسی چیز اللہ نے رکھی اندر ہے جنون، اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا پھر فرہاد نے پہاڑ کاٹ دیا جوئے شیر لانے کے لیے۔ وہ بے شک صحیح ہے بات، نہیں مگر دیکھیں نا کیسی بات ہے کہ ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے کہ پہاڑ کاٹو اور دودھ کی نہر بہاؤ، لگ گیا اس میں، یعنی یہ جنون۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا ہیچ قوم میں زیر چرخ لاجور بے جنون ذو فنون کارے نہ کر۔ کسی قوم نے بھی کبھی دنیا میں کوئی کام کیا تو جنون سے کیا، عقل سے نہیں، عقل تو مسلط پرست،
نفع نقصان کی میزان سامنے رکھتی ہے، اس میں یہ خسارہ ہے، یہ ہو جائے گا، نقصان پہنچ جائے گا، جیل چلے جاؤ گے۔ عقل گمراہ کرتی ہے، راستہ روکتی ہے۔ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح راستہ ہے غلط، یہ اس میں عقل سے کام لینا چاہیے، یہ سوچ کر فیصلہ۔ مگر جب ہو جائے تو پھر جیسے سٹیم سے انجن چلتا ہے نا، اب کام عقل کا نہیں رہا، اب جنون اور عشق کا مرتا ہے کہ بس راستہ ٹھیک ہے، اب جو ہوتا ہونے دو۔ اے طبیب کہتے ہیں شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہے۔ تو اسی محبت کی بنا پر پھر کہتے ہیں کہ محبت سے کام ہوتا ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کسی قوم نے اس آسمان کے نیچے کوئی کام نہیں کیا جب تک اس میں جنون نہیں پیدا ہوا۔ امتاں را زندگی سوزے دروں، امتوں میں اثر یہ سائنسدان یہ دوسرے آپ دیکھنا کئی مر جاتے ہیں تحقیق کرتے، ذائقہ چکھنا، ہاتھ میں قلم ہوتا مرتے جاتے ہیں، گیس کا مزہ نہیں، وہ اتنی خطرناک چکھتے ہیں، نوٹ بھی نہیں کرنے دیتی کڑوی ہے، مگر جانے دے رہے ہیں کہ بھائی اس کی تحقیق کوئی کام بھی اگر کرے گا جنون سے کرے گا، ورنہ نہیں، مطالعہ کرے، عبادت کرے۔ تو کہتے ہیں کہ امتوں میں اصل زندگی جو ہے نا حیات، وہ سوزے دروں سے اندر، بے خبری سوز را گوئے جنوں۔ احمق لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بھی لوگ کہتے ہیں نا غرہ اولا دینو، ان کے دین نے ان کو بیوقوف بنا دیا، نہ وطن کا خیال کرتے ہیں، نہ اولاد کا، نہ اپنے کاروبار کا، یہ پاگل ہو گئے۔ پاگل تو ہونا پڑتا، پاگل ہو گئے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ کہتے اسی عشق کی وجہ سے کئی کڑوی باتیں از محبت تلخا شیریں شود، کڑوی ہوتی ہیں چیزیں مگر محبت کی وجہ سے آدمی انہیں میٹھی سمجھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑوی ہو، اس کے لیے شاید ہوتا از محبت مسا زرنی شود، اور محبت کی وجہ سے تانبا سونا ہوگا۔ یہ چیز ہے سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت ڈھونڈتی ہے کوئی محبوب، اگر اعلیٰ نہیں ملتا ادنا چیزوں کے پیچھے پڑ، مگر جب اللہ کے رسول آئے اور لوگوں نے ان میں ہر شے دیکھی کہ محبوب میں جو ہونا چاہیے نا ان میں سب ہے، ظاہری حسن، کمالات، خلق خدا سے ہمدردی، جو وصف نہیں اترو اس کے لیے کوئی اور محبوبہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ ساری کسریں اس میں پوری ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام بھی الہامی ہیں، ٹھیک ہے والدین نے رکھے مگر وہ اللہ نے ڈالے، پہلی کتابوں میں یہ ہو چکا تھا کہ وہ محمد ہوگا، احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بجائے محمود کے محمودہ تعریف کیا گیا، تھوڑی سی تعریف بھی ہو جائے محمود ہے، مگر محمد باب تفیل سے مبالغہ چاہتا، اللہ دی یحمد مرتم بعد مر، بار بار جس کی تعریف ہوتی رہے، اور یہ سلسلہ ختم نہ، اگر کہنے لوگ بس ہو چکی تعریف یار اس کے بعد اس میں کیا نہیں، قیامت تک لوگ تعریفیں کرتے رہیں گے، نہیں ختم نہیں ہو۔ اسی لیے شیخ عمر بن فارض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ بالذی هو اہل، بندوں نے تو کیا تعریف کرنی تھی، جب خالق خود تعریفیں اس کی کر رہا ہے، فما مقدار ما یمدح الورا، اب مخلوق جو تعریف کرے گی وہ کس گنتی میں، مخلوق بیچاری کیا تعریف کر سکے گی، سمجھ ہی نہیں ان کے مرتبے، خود اللہ تعریف کر، تو محمد جس کی تعریف بار بار کی، ختم نہ ہو سلسلہ۔ اور احمد کا بھی ایک ترجمہ ابن قیم فرماتے ہیں، یہ مفعول بھی بن جاتا فاعل بھی، سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور سب سے زیادہ حمد کیا گیا، دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنی حمد خدا کی ہے کسی نے نہیں۔ آپ ساری دنیا کے لٹریچر دیکھیں، آپ کی دعاؤں اور اذکار میں جتنا الحمدللہ آیا نہ کسی کا، دفتر بڑے ہوئے، لمحہ لمحہ حضور کی زبان سے ٹپکتا تھا، جیسے جام لبریز ہوتا نا چھلکتا، ایسے سواری پر بیٹھ رہے ہیں، بستر پر لیٹ رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کوئی چیز سامنے آتی نا آپ کو اس میں اللہ کا پیچھے ہاتھ نظر آتا کہ اللہ فضل فرما رہا، اللہ دے رہا، حمد ہی ہو رہی تھی۔ تو جب آپ سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ملنا ہوتا نا، جتنی آپ نے سب سے زیادہ حمد کی، ایک ہی لفظ کے دو معنی، اتنی سب سے زیادہ حمد پھر اللہ نے آپ کی کرائی، کسی کی نہیں ایسی ہوئی، دشمنوں نے بھی مانا۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں، جھوٹ بول دیتا، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ حضور کیا، وہ دشمن ہے روشنی کی، جیسے چمگادڑ جو ہے نا انہیں روشنی سے نفرت ہے، وہ اندھیرے میں اڑ سکتے ہیں، روشنی ان کے لیے اچھی، اسی لیے یہ بے ایمان سمجھتے ہیں کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام وہ سارے انبیاء ہیں، ان کی تعلیم تو ہم برباد کر بیٹھے۔ ہم جس مادیت میں غرق کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، جانور بنانا چاہتے ہیں، مرد سے بدفعلی کرے،
کتوں سے اور گھوڑوں سے بدماشی کرائیں عورتیں، ادھر یہ اسی صورت میں جا سکتے ہیں کہ نور بجھ جائے۔ اور نور اب دنیا میں مینار نور تو ہے ظلمت گہے گا۔ اب نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، وہ سارے نبی علیہ السلام مگر وہ مٹ چکے ہیں، ان کی تعلیم مگر ان سے ہی ہم مانگے نا کہ بھائی لاؤ موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح، ہم یہودی بنتے ہیں عیسائی، ہمیں کو اسوہ دو رہا کیسے زندگی گزارنی ہے، چند موعظے اور قصے سنیں، پوری زندگی گزارنی ہے ہمیں دو اسوہ کوئی نہیں۔ ایک ہی نور ہے اس وقت دنیا میں اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ بے ایمان چاہتے ہیں کہ یہ نور بجھ جائے نا پھر دنیا میں گھوپ اندھیرا چھا جائے نا، سراج منیرہ جو ہے نا روشن سورج یہ غروب ہو جائے، اندھیرے میں بھٹکائیں گے لوگوں۔ دشمن ہم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں وہ حدیثیں قرآن مجید، ان کے لیے مستشرقین جو ہیں ان کو وہ حوالے یاد ہیں جو کتابیں اب تک ہم نے ابھی دیکھی بھی نہیں، وہ بھی کلمی انہوں نے پڑھی ہوئی، وہ ہاڑے میں سارے جان بوجھ کر روشنی کی جو ہے نا اس سے عداوت کر اس نور کو بجھا دینا۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ یہ بجھے گا نہیں، کوشش کرتے رہیں، پہلے بھی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، مگر اللہ پورا کرے گا اپنے۔ قیامت آنے سے پہلے پہلے مشرق و مغرب میں یہ نور چمکے گا، زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا بالوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ اور مٹی گارے کا بنا ہوا مکان وہ بھی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہو جائے۔ بے عزیز ہو، آرام سے لوگ قبول کر لیں، مسلم بن جائیں، یا بذل ذلیل رعایا بنے اور ذلیل ہو کر رہیں، اسلام آئے گا پوری دنیا۔ اسی لیے وہ بالکل ٹھیک کہا کسی نے، مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں، تیری طرف ہے آنکھیں اس بحر بے قرار، عہد جدید گرچہ ظلمت میں مبتلا ہے، بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا، دھکے کھا رہے ہیں اور اس طرح تصورات وہی ہے سارے، اگرچہ عمل نہیں کرتے، آزادی یا رواداری یا روشن خیالی سارے اسلام تھے۔ یہ سارا کچھ لوگوں نے حضور کے ہاتھ سے سیکھا، مگر بدمعاش لوگ ان کے غلط معنی کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ ورنہ جو کچھ بھی دنیا میں یہ اچھی چیزیں کوئی آپ کو سنائی دیتی ساری حضور کے گھر سے لوگوں کو ملی، آپ سے پہلے کہاں تھی یہ آزادی یا رواداری اور حریت، کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کے لیے جو کچھ محبوب میں ہونا چاہیے اللہ نے مہیا کر لیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے جب دیکھا تو پیاسے دوڑے، انہوں نے کہا یار جس چیز کے لیے محبت کرتی، شکل اچھی ہو، آواز اچھی ہو، محبت ہو، خلق ہو، ہر چیز تو موجود ہے۔ اس لیے پھر محبت میں وہ اتنے کامل ہو گئے کہ وہ جنت کا دشوار راستہ ان کے لیے آسان ہو گیا۔ مشکلیں تو اسی طرح رہیں مگر انہیں نہیں پھر محسوس ہوئیں، ان کو وہ ان مشکلات میں پڑھ کر مزہ آتا۔